مسجدیں ویران ہو گئی. دربار جس نے کسی کو ٹائم لینا دینا ہوتا ہے کہتے امی میں بابا کو سلام کرنے چلی اور فون کر دیتی اتنے بجے پہنچ جاؤں گی, کوئی اور سلام کرنے آ جاتا. بدماشی کے اڈے یہ قبریں, یہ دربار بن کے. درباروں پر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی سے نکلے, صحابہ اور صحابیات کو اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا جو نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے. غضبناک ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا راستے کے درمیان میں چلنے کا, تم دیواروں سے لگ کر چلو. مردوں تم درمیان میں چلو. حدیث میں آتا ہے عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی کہ ان کے دوپٹے ان دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازیوں کے, اور نمازی بھی ابو بکر عمر عثمان و علی, عورتوں میں عائشہ حفصہ فاطمہ ام سلمہ زینب ام کلثوم رقیہ, پاک دامن بیوییں اور پاک دامن مرد. لیکن نبی نے ان کے اکٹھ کو پسند نہیں کیا. میرے پاس سے نہیں کہتا. یہی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ملفوظات کیسے کیسے بدکاری کے اڈے بنے. سنیے صفحہ 248 ہے. صفحہ 248 کے اوپر فرماتے ہیں ایک مرید آ رہا سید بدوی کبیر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے. راستے میں ایک چھوکری پر نظر پڑ گئی, اس کے دل میں آ گئی. جب دربار پہ پہنچا تو وہ اس پیر نے پوچھا عبد الوہاب تمہیں وہ کنیز اچھی لگی؟ کہا حضرت پیر سے شیخ سے کیا چھپانا, ہمارے دل کو بھا گئی. کہا جاؤ وہ کنیز ہم نے تمہیں ہبہ کر دی. کہتا میں پریشان, وہ تو اس تاجر کی کنیز تھی, یہ بابا جی مجھے کیسے دے رہے ہیں؟ اتنی دیر گزری, وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کر دی. خادم کو اشارہ ہوا, انہوں نے آپ کی نظر کر دی. اور پھر قبر والے نے آواز لگا کر کہی عبد الوہاب دیر کاہے کی ہے, اس کو پکڑو سامنے والے حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت کو پورا کر لو. اللہ کی مسجد. لیکن جب سے یہ دربار سازی چلی مسجدوں کی جگہ پہ ان قبروں کو افضل قرار دیا گیا. یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے, مولوی ذکریہ صاحب کی کتاب ہے. مولوی صاحب اس فضائل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں ذرا آپ بھی سنیے. صفحہ نمبر 138 ہے. 138 پہ کہتے ہیں مدینے میں جاؤ, قبہ خضراء پر نظر پڑے, عظمت اور ہیبت اور نبی کی علو شان کا استحضار کرو. یہ سوچو اس پاک قبے میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہے, انبیاء کی سردار ہے, فرشتوں سے افضل ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, نبی تمام مخلوقات سے افضل ہیں. لیکن آگے سنو مسجدوں کو چھوڑ کر قبروں کو کیسے پوجا جاتا ہے. کہا قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے, اور جو حصہ نبی کے جسم مبارک سے ملا ہوا وہ کعبہ سے افضل ہے. بریک نہیں لگی, دھندا چل رہا ہے. کعبہ سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے. نحمده نصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. دین اسلام, دین توحید, جس کی اساس اور بنیاد بندوں کو بندوں کی بندگی سے ہٹا کر ایک اللہ عز و جل کی بندگی کروانا,
جس کا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر سے شرک کی بیماری کو ختم کرنا۔ اسی مقصد کے لیے انبیاء آئے، اسی مقصد کے لیے کتابیں آئیں، اسی مقصد کے لیے جہاد ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے تو حکم ہی اللہ نے یہ دیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں یہاں تک کہ یہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دے دیں۔ لیکن شیطان بھی ہر دور کے اندر اہل ایمان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ توحید کی دعوت دیتے رہیں، وہ مختلف راستوں سے شرک کے راستے کھولتا رہے گا، کبھی اولیاء کی محبت کے اندر، کبھی صالحین کی پیار کے اندر۔ اور ایک وسوسہ جو اکثر شیطان انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے وہ یہ کہ ہم بزرگوں اور اولیاء کی قبروں پر جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر ہم عبادت تو اللہ ہی کی کرتے ہیں، وہاں جا کر نظر اور نیاز اللہ نام کی دیتے ہیں، پکار اور سوال اللہ نام کا بلند کرتے ہیں، وہاں جا کر دیگ کیوں بانٹتے ہیں، وہاں پر دعا کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ درباروں پر کھڑے ہو کر مانگا جائے تو بڑی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ بزرگان دین ہیں، ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کر اللہ سے سوال کیا جائے تو دیر نہیں لگتی قبول ہونے میں۔ آئیے ذرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو سامنے رکھ کر اس سوچ کا اسلام کے ساتھ مقارنہ کر کے تو دیکھیں، کیا اسلام میں اولیاء اللہ کی قبروں پر جانا، بزرگوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت کرنا جائز ہے یا حرام؟ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حبشہ کی ہجرت سے واپس آتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گرجے کا حال بتاتی ہیں، ایک کنیسہ کی خبر دیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے حبشہ کے اندر ایک کنیسہ دیکھا، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کنیسہ گرجا کہا جاتا ہے، اس کے اندر ہم نے مورتیاں تصویریں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ یہود و نصارہ، ان کا جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا، نیک آدمی مر جاتا، تو یہ اس بزرگ کی، اس ولی کی، اس نیک آدمی کی قبر پر مسجد بنا لیتے، عبادت گاہ بنا لیتے اور اس میں اس کی تصویریں سجا لیتے، مورتیاں بنا لیتے۔ اور سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آج ہمارے معاشرے میں شرک جس صورت میں بھی پھیل رہا ہے ان تمام صورتوں کو بھی سامنے رکھیے اور پھر اس ہستی کے اقوال پہ غور کیجئے جو ہستی میرا اور آپ کا نبی ہے، قائد ہے، امام ہے، رہبر ہے، محمد الرسول اللہ۔ لوگوں کے بزرگوں کو پیش کر کے ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ مقارنہ نہیں کرواتے کہ تمہارے مولوی نے یہ کہا تو ہمارا مولوی یہ کہتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں یہ کہوں میں آپ کے مولوی کی بات نہیں مانتا تو کیا خیال ہے میں کافر ہو جاؤں گا؟ نہیں۔ اگر آپ کہیں مولانا صاحب ہم آپ کی بات نہیں مانتے یا آپ کے مولوی کی بات نہیں مانتے، آپ کے بزرگ کی بات نہیں مانتے، تو آپ کے ایمان میں کوئی فرق
نہیں آئے گا۔ اس لیے ہم مقارنہ کرتے ہیں اس ہستی کی باتوں کے ساتھ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں محمد رسول اللہ کی بات نہیں مانتا، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک رہ جائے گا؟ معاشرے کے اندر جتنا شرک پھیل رہا ہے، ان تمام قسم کے شرکیہ عقائد اعمال کو سامنے رکھیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو بھی سامنے رکھیں۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہود و نصارہ میں سے جب کوئی نیک آدمی مر جاتا، یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا، دربار ہے ساتھ اس کی قبر پہ مسجد ہے، بابا حجویری کی قبر ہے اس پہ مسجد ہے، اسلام آباد والے بابے کی قبر ہے اس کے اوپر مسجد ہے۔ اب یہ کام اچھا ہے، یہ کرنے والے لوگ اچھے ہیں، یہ دھندا ٹھیک ہے۔ اگر کوئی وزیر اعظم بن جاتا ہے تو حجویری صاحب کی قبر کے اوپر پورا داتا کمپلیکس بنوا دیتا ہے۔ یہ کام کیسا ہے؟ کس سے پوچھنا ہے؟ اس سے جس کی بات کو اگر میں اور آپ اور دنیا کا ہر انسان، کوئی بھی بندہ تسلیم نہیں کرتا، ٹھکرا دیتا ہے، اس کے پلے سے ایمان نکل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو، اللہ کے نزدیک بزرگوں کی قبروں پر عبادت گاہیں مسجدیں بنانے والوں کے بارے میں نبی فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک یہ سب سے بدترین مخلوق ہے۔ یہ نہیں کہا یہ سب سے بدترین انسان ہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نزدیک اولیاء اللہ کی قبروں پہ قبے، مزار، دربار، خانقاہیں بنانے والے اللہ کی مخلوق میں سے سب سے زیادہ بدترین ہیں۔ سوچئے، گٹر کی گندگی میں رینگنے والا کیڑا کس کی مخلوق ہے؟ گندگی جس کی خوراک ہے، وہ کیڑا جو گندگی میں چلتا ہے، جس کی خوراک گندگی ہے، جو اس گندگی پر زندہ رہتا ہے، وہ کس کی مخلوق ہے؟ اس کا خالق اللہ ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں بنائیں، وہ کائنات کی تمام مخلوقات میں سے اللہ کی سب سے بدتر گندی مخلوق ہے، یعنی مشرک اور شرک کو پھیلانے والا کیڑے سے بھی کیا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہاں حبشہ والوں نے 2 فتنوں کو جمع کر دیا۔ پہلا فتنہ کہ انہوں نے اولیاء کی قبروں پر مسجدیں بنائی، قبے بنائے، درگاہیں بنائی، وہاں پہ وہ اعمال ہونے لگے، پہلا فتنہ۔ دوسرا فتنہ، انہوں نے بزرگوں کی، اولیاء کی مورتیاں، تصویریں، صورتیں بنائی، اور یہ شیطان کا دوسرا وار ہے کہ شیطان اس طریقے سے انسانوں میں شرک پھیلاتا ہے، جیسے قوم نوح کے اندر شیطان نے 5 پنجتن پاک، ود، سوا، یعوس، یعوق، نصر، ان اولیاء اللہ کی صورتیں بنوائی، اور پھر ان صورتوں کی محبت میں اتنا غلو کیا کہ قوم نوح شرک کرنے کے لیے شرک کرنا اس نے شروع کر دیا۔ امام بیضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ لوگ یعنی یہود و نصارہ، وہ لوگ مسجد میں نماز پڑھتے، نماز اللہ نام کی، مسجد میں نماز پڑھتے اور پھر قبلہ ان بزرگوں کی قبروں کی طرف کرتے، یعنی نماز پڑھتے ہوئے اپنا قبلہ بزرگوں کی قبروں کو سامنے رکھتے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ ذرا جائیے اپنے اپنے معاشرے کے اندر دیکھیے، ہمارے ہاں بھی قبر درمیان میں ہوتی ہے، چاروں طرف درویش بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ اللہ کے لیے، اللہ کو جان دینی ہے آپ نے۔ آپ کی قبر میں نے نہیں آنا، میری قبر میں آپ نے، خود مقارنہ کیجئے، خود اپنی اس عقل کو استعمال کیجئے۔ آپ کے اور ہمارے معاشرے میں قبر کے چاروں طرف درویش بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ یہ قرآن پڑھنا تو عبادت ہے کس کی؟ اللہ کی، لیکن اس کا رخ کس طرف ہے؟ اور جب سوال کرنے والا دعا کرنے کے لیے آتا ہے، بیت اللہ پشت پہ ہوتا ہے، قبر بزرگ کی ادھر ہے، تو وہ ہاتھ باندھ کر قبر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاتھ باندھ کر، ہاتھ اٹھا کر، یا یوں قیام کی حالت میں اس بزرگ کی قبر کی طرف منہ کر کے دعائیں کرتا ہے یا نہیں؟ یہی عمل یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملعون قرار دیا، ان پر لعنت کی، اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، کہ ایسے لوگوں پر پھر کبھی اللہ کی رحمت نہیں پڑتی جب تک وہ توبہ طائب نہ ہو جائے۔
اس لیے اسلام نے قبروں پر مسجدیں بنانے سے روک دیا، کیونکہ یہ عمل بہت سی امتوں میں شرک اکبر اسی عمل کے ذریعے پھیلا، اور بہت سی امتیں اسی سبب سے برباد ہوئی کہ انہوں نے بزرگوں اور اولیاء کی قبروں پر قبے اور خانقاہیں بنانا شروع کر دی، اور بالآخر وہ چلتے چلتے شرک اکبر کے اندر دفن ہو گئے۔ کچھ لوگ قبروں پہ نماز، دعا، نظر و نیاز اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور امید کیا رکھتے ہیں کہ ان درباروں کی، ان بزرگوں کی قبروں کی برکت کی وجہ سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا۔ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، جمعرات کو کچھ اللہ نام کا دینا ہے تو دربار پہ جا کر دیتے ہیں، بکرے کی نیاز اللہ نام کی ہے لیکن اسے ذبح کرنے کے لیے بابا حجویری کی قبر پہ، سبیل اللہ نام کی لگانی ہے لیکن وہ سبیل لگتی کہاں پر ہے؟ خواجہ اجمیری کے دربار پہ۔ تو آئیے سوچئے، نماز اللہ کے لیے، دعا اللہ کے لیے، نظر اللہ کے لیے یہ عبادت ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے ہیں کہ تم جاؤ اور قبروں پہ جا کر یہ اعمال کرو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے قبروں پہ نماز پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کا فرشتہ آیا، موت کا وقت آیا، اللہ کے نبی اپنے چہرہ انور پر چادر کو ڈالتے ہیں، دم گھٹتا ہے، چادر ہٹا لیتے ہیں، اور اس موقع پر، اس لمحات میں موت کا وقت ہے، آخری لمحات ہیں آپ کے اور میرے نبی کے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر۔ یہ کون سے نبی لعنت کر رہے ہیں جس کی زبان جب ہلتی تھی رحمتی کی آواز آتی تھی؟ طائف کے اندر پتھر پڑے، زخمی ہو کے گر گئے، فرشتہ فوراً پہنچ گیا، اللہ کے نبی اجازت دو، پہاڑوں کا فرشتہ ساتھ ہے، یہ طائف کی بستی پر ان دونوں پہاڑوں کو ڈال کر پیس کے رکھ دے گا، اجازت تو دو۔ نبی کو پتھر مارے گے، نبی لہو لہان ہوئے، نبی زخمی ہوئے، جواب میں کہتے ہیں جبرائیل نہیں، ان پر پتھر، ان پہ پہاڑ گرانے کی بات نہ کر، اللہ سے امید ہے یہ نہ صحیح ان کی پشتوں سے نکلنے والے ضرور ایک دن لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں گے، جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، لیکن وفات کا وقت، آخری لمحات، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تیری لعنت برسے یہودیوں پر، عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان یہود و نصارہ نے بزرگوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لی، بزرگوں کی قبروں پر مسجدیں قائم کی۔ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کی اس طرح بار بار ڈرانا اور یہود و نصارہ پہ لعنت کرنا، اس وجہ سے آپ کی قبر کو گھر کے اندر بنایا گیا، حضرت عائشہ کے حجرے میں بنایا گیا۔ اگر آپ کی یہ تحذیر نہ ہوتی، یہ ڈرانا نہ ہوتا، یہود و نصارہ پر اس طرح کی لعنت نہ ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کھلے مقام پہ بنایا جاتا۔ اس ڈر کی بنا پر، اب لازمی بات ہے یہ ڈر نعوذ باللہ صحابہ سے تو نہیں تھا کہ صحابہ اللہ کے نبی کی قبر کی عبادت کریں گے یا قبر کو پوجیں گے، یہ ڈر آنے والی امتوں سے تھا، گزرے ہوئے لوگوں سے نہیں تھا، بلکہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کے بارے میں یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ اللہ کے نبی کی عبادت نہ کریں۔ اب آئیے یہاں پر ایک اور نقطہ سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پہ لعنت کر رہے اور ان کا جرم کیا بتا رہے کہ انہوں نے اللہ کے ولیوں کی قبروں پر، جہاں اولیاء فوت ہوتے، بزرگان دین فوت ہوتے، یہ ان پہ قبریں بنا لیتے، ان قبروں پر مسجدیں بنا لیتے۔ حالانکہ عیسائیوں کی عبادت گاہوں کا نام مسجد، غور کرنا اس بات پر، عیسائیوں کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں تھا، اس کا نام تو کنیسہ، گرجا، لیکن اللہ کے نبی عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان قبروں پہ کام وہ کیے جاتے تھے جو مسجد میں ہوتے ہیں۔ سجدہ اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ رکوع اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ قیام اللہ کے لیے کہاں ہوتا ہے؟ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، یہ تمام کام مسجدوں میں ہوتے ہیں۔
اب جس جگہ پہ یہ کام کیے جائیں، عیسائیوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں پہ کیے، یا آج کلمہ پڑھنے والے کلمہ گو مسلمان اپنے اولیاء کی قبروں پہ کریں، تو ان قبروں پر سجدہ جب ہوگا، طواف جب ہوگا، رکوع جب ہوگا، نظر اور نیاز ہوگا، تو وہ قبر کو مسجد بنانا ہے، کیونکہ یہ عبادت تو صرف اللہ کی ہے جو بیت اللہ میں مسجد میں ادا ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی وفات سے 5 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں برات کرتا ہوں کہ میں نے تم میں سے کسی کو اپنا خلیل نہیں پکڑا۔ خلیل محبت کا آخری درجہ ہے، محبت کے بعد پھر خلیل کا مقام ہے۔ کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے۔ اب میں تم میں سے کسی کو خلیل نہیں بناتا، اور اگر میں تم میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خلیل پکڑتا۔ یہ دلیل ہے ان رافضیوں کے خلاف جو ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی تکفیر کرتے ہیں، ان پر تبرہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں غلط عقیدے رکھتے ہیں کہ امت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر کی ہستی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل پکڑتا تم میں سے تو ابو بکر صدیق کو پکڑتا۔ میں برات کرتا ہوں میں نے تم میں سے کسی کو خلیل نہیں پکڑا۔ خبردار، وفات سے کتنے دن پہلے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں؟ 5 دن پہلے۔ خبردار، تم سے قبل جو لوگ گزرے وہ انبیاء کی قبروں پر مسجدیں بنایا کرتے تھے، خبردار تم قبروں پہ مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں سختی سے اس عمل سے روکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے کا اعلان۔ تم سے پہلی امت یہود و نصارہ انبیاء، اولیاء، اتقیاء کی قبروں پہ، انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے، تم ایسا عمل نہ کرنا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے ہیں اپنی امت کو کہ تم اے امت محمد کسی ولی کی، کسی بزرگ کی، کسی نیک اور صالح کی قبر پہ مسجد نہ بنانا۔ اس عمل سے نبی نے اپنی زندگی میں منع کر دیا۔ لیکن افسوس، ہمارا معاشرہ شرک کی اس دلدل میں گرتا جا رہا ہے۔ ادھر پیر مرتا ہے، بابا مرتا ہے۔ یہود و نصارہ تو انبیاء کی قبروں پہ بناتے تھے، یہ نقطہ بھی یاد رکھنا۔ یہود و نصارہ کس کی قبر پہ بناتے تھے؟ انبیاء کی۔ اور ہم کس کی قبر پہ بناتے ہیں؟ کوڑے شاہ، کوڑے شاہ، کاما والی سرکار، تیتر شاہ، بٹیر شاہ، پیر اٹ شاہ، پیر لسوڑی شاہ، پیر پھسوڑی شاہ، پیر دڑکی والی سرکار۔ دڑکی سمجھتے ہو نا؟ وہ اکثر اخبار میں آتا ہے پولیس نے دڑکی لگا کے مروایا، پہلے دڑکی لگوائی، پیچھے سے فیر مار دیا۔ میرے گاؤں میں عبدالحکیم سے باہر نکلو تو وہاں پر دربار ہے پیر دڑکی شاہ۔ میں نے کہا اس کو کس نے دڑکی لگا کے مارا تھا؟ یہود و نصارہ تو پھر انبیاء کو پوجتے تھے اور انبیاء کی قبروں پہ مسجدیں بناتے تھے۔ یہ قوم ایسے شرک میں گری، لاہور میں گھوڑے شاہ کا دربار ہے، ایبٹ آباد میں کھوتے شاہ کا دربار ہے، کہیں توتے شاہ کا دربار ہے، کہیں لسوڑی شاہ کا ہے، کہیں پھسوڑی شاہ کا ہے، کہیں دڑکی سرکار ہے، کہیں پیر چوپ شاہ ہے، کہیں پیر اٹ شاہ ہے۔ بس شاہ کی پوچھل ساتھ ہونی چاہیے، آگے جو مرضی لگا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں سختی سے اس کام سے منع کرتا ہوں۔ اور دوسری بات اس حدیث سے جو اللہ کے نبی کے فرمان سے ثابت ہوتی ہے، آپ نے قبروں پر مسجدیں بنانے کا عمل مشرکین کا عمل قرار دیا۔ قبروں پہ مسجدیں بنانے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے فتوے کے مطابق، اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق یہ عمل کرنے والے مشرکین ہیں۔ اور دوسری بات، ایسے لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت برستی ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا حرام ہے۔
وہ قبر پیر کی ہو، بابے کی ہو، نبی کی ہو، ولی کی ہو، بزرگ کی ہو، چھوٹے کی ہو، بڑے کی ہو، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، وہاں قبروں پہ بیٹھ کر اس قبروں کا چار طواف کرنا، اس قبروں پہ چاروں طرف بیٹھ کے قرآن پڑھنا، ہاتھ باندھ کے بابا جی کے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ سینے پہ رکھ کے ان سے سوال کرنا، پکار کرنا، یہ حرام ہے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ غور کیجئے، آپ نے فرمایا قبروں پہ مت بیٹھو، قبروں پہ مت بیٹھو۔ جو آج کل ہمارے ہاں قبروں پر بیٹھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، اور اس کی عزت کتنی ہوتی ہے معاشرے میں؟ یہ گولڑے والی سرکار کے سجادہ نشین ہیں، یہ گدی نشین ہے۔ اور سجادہ نشین اگر الیکشن میں اپنے گدھے کو بھی کھڑا کر دے تو مقابلے پہ کوئی جیت، یہ گدی نشین بابا، سجادہ نشین کا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم قبروں پہ نہ بیٹھو، اور ہمارے ہاں جو قبروں پر بیٹھتا ہے اس کا مقام معاشرے کے اندر وزیر سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ سجادہ نشین ہے، یہ گدی نشین ہے، یہ مجاور ہے۔ قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اور آج ہمارے ہاں درباروں پہ قبروں کی طرف منہ کر کے قرآن کی تلاوت بھی ہے، نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، ہاتھ بھی مانگا جا رہا ہے، سر بھی جھکایا جا رہا ہے، طواف بھی کیا جا رہا ہے، بابے کی قبر کی چوکھٹ کو چوما بھی جا رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کرنا، غور کرنا، اللہ کے نبی نے فرمایا لعنتی ہے وہ شخص، ملعون ہے وہ شخص جو قبر پہ چراغ جلاتا ہے۔ ہمارے ہاں نئے مولویوں نے سر اٹھایا، تو ایک مولوی صاحب کی کیسٹ میں سن رہا ہوں، وہ کہتا قبروں پہ چادر چڑھانا، پھول دینا، دیے جلانا شرک نہیں ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو ہندو کیوں مشرک ہے؟ قبروں پہ چراغ چلتے ہیں۔ آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا یہ جو محلے میں مولوی بیٹھا تعویذ لکھتا ہے، وہ تعویذ لکھ کے پیسہ نہیں لیتا، کیا کہتا ہے؟ 1.25 روپے کی نیاز کا تیل بابے کی چراغ میں ڈال دینا، کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ یہ 1.25 روپے نیاز کا تیل بابے کی چراغ میں ڈال دینا، یہ چراغ جلانا قبر کے اوپر حرام ہے اور لعنتی ہے ایسا شخص۔ اگر وہ بابا واقعی اللہ کا ولی ہے تو اس کی قبر تو جنت کے نور سے منور ہو چکی ہے، تیرے دیے کی روشنی سے وہاں فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ واقعی پیر دڑکی شاہ ہے، کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے، پیر گھوڑی شاہ ہے، اللہ کا پیارا نہیں ہے، اور اس کی قبر جہنم کے اندھیروں سے گھٹا ٹوپ ہو چکی ہے، تو تیرے دیے سے وہاں روشنی نہیں ہونے لگی۔ اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض بزرگوں کی قبروں پہ گزرتے ہوئے، بابا جی کا بورڈ لگا ہوا ہے، پکی قبر ہے، اس کے اوپر پنکھا چل رہا ہے، پکی بند قبر کے اوپر۔ ارے عقل کے اندھو، اگر واقعی سمجھتے ہو کہ بابا گرمی کے اندر ہے، کچھ قریب ہو جائیں ساتھی، اور آگے ہو جائیں ساتھی۔ اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اندر بزرگوں کی قبر میں جون جولائی چل رہا ہے، تو پنکھا چلا کے سوراخ بھی تو کر دو نا، یہ ہوا کیسے جائے گی اندر؟ اولیاء کی قبر تو جنت کا باغ ہوا کرتی ہے۔ اولیاء کی قبر، بولو، اولیاء کی قبر جنت کا، وہاں تیرے 220 پہ چلے ہوئے پنکھے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس کی قبر جہنم کا گڑھا بن گئی، یہ جہنم تو ایسی خطرناک ہے، اگر جہنم کے دروازوں میں سوئی کے سوراخ جتنا بھی سوراخ ہو جائے، اس سے جو گرمی نکلے پوری کائنات کو جلا کر راکھ کر دے۔ ان قبروں پہ چلے ہوئے چراغوں اور پنکھوں کی اس قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ کرنے، قبروں پر بیٹھنے، قبروں پہ قبے بنانے، عمارت بنانے سے منع فرمایا۔ ہم منع کریں، کہیں گے وہابی ہے، گستاخ ہے، اولیاء کو نہیں مانتا، بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ صحیح مسلم، قرآن کے بعد صحیح بخاری کا مقام، صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا مقام، اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں کتابوں میں کوئی ضعیف موضوع من گھڑت روایت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کی یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، آپ نے قبروں کو پختہ کرنے سے منع فرمایا۔ ہمارے ہاں درباروں پہ سنگ مرمر لگتا ہے، غریب کو روٹی کھانے کے لیے میسر نہیں، اور یہ بابا جی کی قبر پہ 4-5 لاکھ روپیہ لگ کے پتھر کا کام ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر بیٹھنے، مجاور بننے سے منع فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر داتا کمپلیکس بنانے، قبہ بنانے، عمارت بنانے سے منع فرمایا۔
اور ابو داؤد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر لکھنے سے منع فرمایا، قبروں پر لکھنے سے۔ حاجی اللہ بخش تاریخ وصال اتنا اور اس پہ بورڈ لگتے ہیں، سنگ مرمر کی پھٹیاں باقاعدہ آرڈر پہ تیار ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابو داؤد کے اندر موجود، آپ نے قبروں پر لکھائی کروانے سے منع فرمایا۔ ابو حاتم نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے روایت بیان کی، سنیے، اللہ کے لیے غور کیجئے، صرف غصے کی بنا پر اس کو ٹھوکر نہ مار دیجئے، یہ فرمان عام آدمی کا نہیں، یہ فرمان محمد رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں وہ لوگ انتہائی بدترین ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ جمعرات کو بابے کو سلام کرنے کے لیے جانے والوں، بچہ پیدا ہو جائے تو بابے کی قبر کی خاک چٹانے والوں، دعا مانگنے کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے بابا جی کی قبر کے حاضری مارنے والوں، اللہ کے نبی کی صحیح حدیث آپ نے فرمایا بدترین لوگ وہ لوگ ہیں جو قبروں پر مسجدیں بناتے ہیں۔ امام مالک روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم لا تجعل قبری وثنا يعبد اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا۔ پہلے تو عام قبروں کی بات ہوئی، لیکن آئیے سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ عام مولوی کی قبر نہیں، پیر کی قبر نہیں، شیخ کی قبر نہیں، یہ قبر محمد رسول اللہ کی ہے۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، میری قبر کو وثن کہتے ہیں بت کو۔ کسی کی قبر کی جب اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اس پہ طواف ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، نظر ہو، نیاز ہو، اس کے نام کی قسمیں کھائی جائیں تو وہ اس کو بت بنائے، بھلے وہ قبر محمد رسول اللہ کی۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا، وثن نہ بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت کریں۔ اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، ایسی قوم پر اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، ایسی قوم پر اللہ کا عذاب ٹوٹتا ہے، غضب ٹوٹتا ہے جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں۔ جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنائیں ان پہ تو غضب ٹوٹتا ہے، اور جو مادو لال حسین کی قبر پہ عرس لگائیں، مادو لال حسین، انڈیا والوں سمجھے ہو نام کو یا نہیں؟ مادو آپ کے علاقے میں ہوتا ہے مادو یا نہیں ہوتا؟ مادو ہندو لڑکا تھا، لال حسین صوفی بزرگ تھا، دونوں میں عشق بازی ہو گئی۔ مادو ہندو بچہ اور لال حسین اس کا عاشق، دونوں کو مرنے کے بعد لاہور میں دفن کر دیا، اور باقاعدہ طور پہ اس کا ٹھیک ٹھاک عرس لگتا ہے۔ مادو لال حسین عاشق معشوق کا عرس لگا ہوا ہے، یہ اولیاء اللہ ہے، بدماش ہیں یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں، انبیاء کی قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا، جو نبیوں کی قبروں پر سجدے کریں، مسجدیں بنائیں، طواف کریں، نظر نیاز کریں، دعا کریں، پکاریں، ان پر اللہ کا غضب حلال ہوتا ہے۔ اور جو عاشق مشوق کی قبر پہ جا کر یہ سارا کچھ کرے تو وہاں کیا ہوگا؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ لات، شرک کیسے داخل ہوتا ہے سنیے، لات جس کو کفار مکہ پوجا کرتے تھے، یہ لات اللہ کا ولی تھا، حاجیوں کو ستو گھول گھول کے پلایا کرتا تھا، اور اس کے مرنے پر مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لات کے مرنے پر لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کی مجاورت شروع کر دی۔ اب بتاؤ جو کام کفار مکہ کرے اور ان کے دین میں حلال ہو، وہ کام مسلمان بھی کریں، وہ ایمان والا کام ہو سکتا ہے؟
قبروں پر مجاوری تو کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور آج یہی کام ہمارے علاقے اور ہمارے معاشرے کے اندر مولوی صاحب اور صوفی صاحب، شیخ الحدیث صاحب کرتے ہیں۔ قبروں پہ چراغ جلانے کا رواج تو عام ہے، اور یہ چراغ جلانا قبروں پر کئی قسم کے شرک کا منبع ہے۔ عام بات نہیں ہے، ایک مولوی نے کہا یہ عام بات ہے، شرک نہیں ہے، لیکن یہ عام بات نہیں، یہ کئی قسم کے شرک کا گورکھ دھندا ہے۔ نمبر ایک، پہلا یہ کہ جو چراغ جلاتا ہے اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ قبر والا مجھ سے راضی ہو جائے، تبھی جلاتا ہے نا، پھوکٹ میں کوئی جلائے گا؟ اسی لیے جلاتا ہے کہ قبر والا بابا مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو راضی کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ کو۔ جب اللہ کے علاوہ کسی اور کی رضا مقصود رکھو گے تو یہ شرک ہے۔ نمبر دو، چراغ جلانے والے کا یہ عقیدہ ہے کہ قبر والے کو چراغ جلانے کا علم ہوتا ہے۔ اگر اسے پتا ہو کہ اسے تو پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں کب جلا کر گیا نہیں، تو کیا خیال ہے وہ جلائے گا؟ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ قبر والے کو چراغ جلانے کا علم۔ آپ تو چراغ جلانے کی بات کرتے ہو، یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا خان صاحب بریلوی ہے، اس ملفوظات کے اندر وہ حضرت جی قبر پہ جانے کا طریقہ کار بیان کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جب تم قبر پر جاؤ، قبر پر جانے کے لیے میت کے سامنے سے آؤ، 271 صفحے پر، میت کے سامنے سے آؤ، اس کے سرہانے سے ہو کر نہ آؤ۔ کیوں؟ کہتا جب تم میت کے سامنے سے آؤ گے نا تو میت کو دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی، اسے پتا ہوگا کون آ رہا ہے، اور جب منڈی کے پیچھے سے آؤ گے تو اسے بھی موڑ کر دیکھنا پڑے گا کون آیا تھا، مردے کو تکلیف ہوگی۔ ہاں واللہ، جب میت کے پاس آؤ تو سامنے سے آؤ۔ تو چراغ قبر پہ جلانے والا، دیا جلانے والا، اس دیے کا تیل اپنے کانوں میں ڈالنے والا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس بابے کو سارا پتا ہے میری قبر پہ چیڑا آیا ہے، چیڑی آئی ہے، مرید آیا ہے، مریدنی آئی ہے، خالی آئے ہیں یا اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہیں۔ اور نمبر 3، وہ چراغ جلانے والا اس نیت سے جلاتا ہے کہ میرا بچہ بولتا نہیں، چراغ جلاؤں گا تو یہ بابا میری بگڑی ہوئی کو بنی ہوئی کر دے گا۔ وہ چراغ جلاتے ہوئے کہتا ہے بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری۔ وہ چراغ جلاتے ہوئے کہتا ہے آئے ہیں تیرے در پہ تو کچھ لے کر جائیں گے، دے داتا دے داتا دے داتا۔ اس قبروں پر قبے بنانے سے، داتا کمپلیکس بنانے سے، قبروں پر خانقاہیں قائم کرنے سے، مزار بنانے سے اس امت کے اندر کتنا فساد پھیلا۔ آئیے ذرا غور کرتے جائیے، یہ امت کے اندر فساد کا کون کون سا دروازہ کھل گیا۔ نمبر 1، ان قبروں پر، ان مزاروں پر نماز پڑھنی جانے لگی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ نماز پڑھنے سے منع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے پوری زمین کو پاک اور صاف کر دیا، نماز کے لیے حلال ہے سوائے قبرستان کے اور باتھ روم کے، ان 2 جگہ پہ نماز۔ تو قبر پہ نماز نہیں ہوتی، لیکن ان مزاروں پر مسجد خالی ہے۔ واللہ جائیے جمعرات کے دن ان مشرکوں کا شرک دیکھنے کے لیے، مسجد بے آباد اور خالی ہوتی ہے اور قبر آباد ہوتی ہے، اس کی طرف منہ کر کے نماز ہے۔ ان درباروں سے متاثر ہو کر ان قبروں کے پاس دعا کی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ دعا فوراً قبول ہوگی۔ بزرگوں کی قبروں کی وجہ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، یہ بزرگ بہت کچھ کر دیتے ہیں۔ آپ کا دل نہیں مانتا تو آئیے میں سناتا ہوں، جو بات کہتا ہوں اللہ کی توفیق سے دلیل اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ ہے، اشرف علی حکیم الامت، معذرتاً نام ٹھیک لینے دو، حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی، اس کو شائع کیا ہے مکتبہ رحمانیہ اردو بازار لاہور نے۔ اس کا صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر 302۔ 302 پر فرماتے کیا ہیں ذرا سنیے آپ۔ مولانا قاسم نانوتوی کے بارے میں کہتے ہیں، فرمایا مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادہ تھے۔ یہ مولوی محمد یعقوب صاحب کی کرامت سنیے۔ وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو ان کے مرنے کے بعد واقع ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ نانوتوا شریف کے اندر بہت زیادہ بخار پھیل گیا، جو شخص مولوی یعقوب کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اس کا بخار اتر جاتا۔ اتنا مشہور ہوا، لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی۔ یہاں بھی آتے ہیں تو مدینے سے خاک شفا کی ڈھیلے لے کر جاتے ہیں، جس کے کھانے سے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں شفا نہیں ہوتی۔ شفا اتارنے والا کون؟ اللہ عز و جل۔
کہا اتنی مٹی لے کر گئی، ادھر بیٹا ان کا مٹی کی ٹرالی قبر پہ ڈالتا ہے، گھنٹے میں صاف، سید لیا مفت میں کھل گئی ہے۔ ایک دفعہ ڈالی، دو دفعہ ڈالی، تین دفعہ ڈالی، آخر بیٹا پریشان ہو گیا۔ سنیے، کہتے ہیں کہ بیٹا جو تھا بڑا تیز مزاج کا آدمی تھا، وہ قبر پہ آیا، صرف شاہ بریلوی صاحب نہیں مان رہے کہ مردے کو سارا پتا ہے، یہ حضرت دیوبندی صاحب بھی فرما رہے ہیں، وہ قبر پہ آیا، بہت تیز مزاج تھا، کہنے لگا ابو آپ کی کرامت ہوگی، ہماری مصیبت ہو گئی۔ ادھر مٹی ڈالتے ہیں، ادھر پھٹا صاف ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو، اگر اب کے بعد کوئی ٹھیک ہوا تو مٹی نہیں ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہیو، لوگ جوتے پہن کے تمہارے اوپر سے گزریں گے۔ کہا بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہیں آیا۔ وہ نیچے سے پینا ڈال کے ٹیکے ڈال رہا تھا، وہ نکال لیا اس نے۔ اس کے بعد پھر کسی کو آرام نہیں آیا۔ جیسے مشہور ہوا تھا کہ آرام آ جاتا ہے، ویسے ہی شہرت ہوگی کہ پہلے آتا تھا، جب سے یہ ڈر ہو گیا کہ بیٹا مٹی نہیں ڈالے گا، آرام آنا بند ہو گیا۔ یہ بدترین قسم کی بدعت ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ بزرگ تصرف کر سکتے ہیں، شفا دے سکتے ہیں، ان کی مٹی سے شفا ہو جاتی ہے، یہ عقیدہ رکھنا بدترین قسم کا شرک بن جاتا ہے۔ دربار پر قبے بنانے والے، ان پہ چراغ جلانے والوں پر اللہ کے نبی کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ درباروں کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو گئی، دربار آباد ہو گئے، مسجدیں ویران ہو گئی۔ دربار، جس نے کسی کو ٹائم لینا دینا ہوتا، کہتے امی میں بابا کو سلام کرنے چلی، اور فون کر دیتی اتنے بجے پہنچ جاؤں گی، کوئی اور سلام کرنے آ جاتا۔ بدماشی کے اڈے یہ قبریں، یہ دربار بن گئے۔ درباروں پر عورتوں اور مردوں کا مخلوط اجتماع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسجد نبوی سے نکلے، صحابہ اور صحابیات کو اکٹھے چلتے ہوئے دیکھا جو نماز پڑھ کے باہر نکلے تھے۔ غضبناک ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا، عورتوں تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا راستے کے درمیان میں چلنے کا، تم دیواروں سے لگ کر چلو، مردوں تم درمیان میں چلو۔ حدیث میں آتا ہے عورتیں دیواروں سے ایسے لگ کر چلتی کہ ان کے دوپٹے ان دیواروں کے پتھروں میں اٹک جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نمازیوں کے، اور نمازی بھی ابو بکر، عمر، عثمان و علی، عورتوں میں عائشہ، حفصہ، فاطمہ، ام سلمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، پاک دامن بیبییں اور پاک دامن مرد، لیکن نبی نے ان کے اکٹھ کو پسند نہیں کیا۔ تو لسوڑی شاہ کے دربار پہ جو میلہ لگتا ہے، وہاں جو آتی ہیں ان کا اکٹھ کیسے پسند ہوگا؟ عورتوں اور مردوں کا اکٹھ ہونے لگا، پھر اس کی وجہ سے زنا عام ہوا، شراب عام ہوئی، منشیات اور پاؤڈر اور ہیروئن عام ہوئی، بدکاری کے اڈے بن گئے۔ اپنے پاس سے نہیں کہتا، یہی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی ملفوظات، کیسے کیسے بدکاری کے اڈے بنے۔ سنیے، صفحہ 248 ہے، صفحہ 248 کے اوپر فرماتے ہیں، ایک مرید آ رہا سید بدوی کبیر کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے، راستے میں ایک چھوکری پر نظر پڑ گئی، اس کے دل میں آ گئی۔ جب دربار پہ پہنچا تو وہ اس پیر نے پوچھا، عبدالوہاب تمہیں وہ کنیز اچھی لگی؟ کہا حضرت پیر سے، شیخ سے چھپانا ہمارے دل کو بھا گئی۔ کہا جاؤ وہ کنیز ہم نے تمہیں ہبہ کر دی۔ کہتا میں پریشان، وہ تو اس تاجر کی کنیز تھی، یہ بابا جی مجھے کیسے دے رہے ہیں؟ اتنی دیر گزری، وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کر دی۔ خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی، اور پھر قبر والے نے آواز لگا کر کہی، عبدالوہاب دیر کاہے کی ہے، اس کو پکڑو، سامنے والے حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت کو پورا کر لو۔ یہ دربار، یہ مزار، یہ خانقاہ ہے، بدماشی، بدکاری، زنا اور بے حیائی کے اڈے اور مرکز ہیں۔ ان درباروں کو چلانے کے لیے ہمارے معاشرے کے اندر باقاعدہ محکمہ اوقاف بنتا ہے۔ اللہ اس سعودی حکومت کو قائم اور دائم رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ یا محکمہ اوقاف، وزارت اوقاف بنتی ہے حج کروانے کے لیے، بیت اللہ کی سرپرستی کے لیے، مسجد نبوی کی سرپرستی کے لیے، حاجیوں کی خدمت کے لیے۔ ہمارے ہاں محکمہ اوقاف بنتا ہے لسوڑی شاہ اور پھسوڑی شاہ کے دربار سے چندے اکٹھے کرنے کے لیے۔ اللہ ملک عبداللہ کی حفاظت فرمائے، جس طرح ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے، اور اس سے پہلے ملک سعود رحمت اللہ علیہ نے، اور ان کے ساتھ شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ نے اس منطقے سے تمام قبر پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، دربار سازی کو مٹا کر رکھ دیا۔ گھر ہے تو اللہ کا گھر ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا دربار نہیں ہے۔
یہ اس دنیا کے دھرتی کے اوپر واحد حکومت ہے جہاں پر قبر پرستی کا تصور بھی تک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ان قبروں کو بنا کر اس سے چندے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور مجاوروں کو نذرانے ملتے ہیں۔ نذرانے وصول کرنے کے لیے جھوٹی کرامتیں مشہور ہوتی ہیں۔ تمہیں نہیں پتا یہ بابا جو ہے نا یہ اتنا پہنچا ہوا ہے، 12 سال کے بعد ڈوبی ہوئی کشتی کو اس نے پار لگا دیا تھا، یہ بابا اتنا پہنچا ہوا ہے، یہ کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے، یہ کر لیتا ہے۔ جھوٹی کرامات، جھوٹے من گھڑت قصے بنا کر ان کو سنائے جاتے ہیں تاکہ ہماری دکانداری۔ اور تمہیں کیا پتا پیر بابا گولڑے شاہ والا اسٹیشن پہ آیا، ایک انگریز اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، وہ کھڑا تھا، اس نے بابا جی نے پوچھا بھئی انگریز اس بندوق کا تم کیا کرتے ہو؟ اب سوچو بابا گولڑے کو انگلش آتی تھی یا اس انگریز کو پنجابی آتی تھی؟ خیر چھوڑو اس بحث کو۔ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ اس نے گن کے اندر گولی ڈالی، چھرا ڈالا، اوپر پرندہ بیٹھا تھا، اس کا نشانہ لیا، مارا، وہ ٹک سے آ کر نیچے گرا اور نیچے گرتے ہی مر گیا۔ اب انگریز نے دیکھا بابا گولڈے کے ہاتھ میں تسبیح تھی، اس نے کہا بابا جی اس تسبیح سے آپ کیا کرتے ہو؟ جھوٹی من گھڑت کہانیاں تاکہ شرک کا دھندا چلتا رہے۔ آپ کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا بتاؤں کیا کرتا ہوں؟ کہا بتاؤ۔ اس پرندے کے اوپر رکھا، پڑھنے کے بعد وہ اڈاری مار کے پھر چلا گیا۔ یہ موت و حیات تو اللہ کے اختیار میں ہے، جو ان مجاوروں نے جھوٹی کرامات اور قصے اور کہانیاں بنا کر ان بزرگوں کے نام پر مشہور کر دیے۔ اور یہ قبروں پہ بیٹھنے والے مجاور ویسے ہی ہیں جیسے کفار مکہ کے بتوں پر مجاور بیٹھا کرتے تھے۔ لوگ درباروں کو دیکھ کر صاحب قبر کے لیے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اور یہ عمل امت کے اجماع کے ساتھ کفر ہے۔ ان درباروں کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اس قبر والوں کا وسیلہ دیتے ہیں، اپنی آل اولاد۔ آپ نے سنا نا اس نے کنیز دربار کے نام پہ ہبا کر دی، ہمارے ہاں بچے ہبا کر دیے جاتے ہیں، کنیزیں ہبا ہوتی ہیں، مال ہبا ہوتا ہے ان درباروں کے نام پر۔ مزار میں مدفون بزرگ کی ہیبت دل میں اتنی ہوتی ہے، چور چوری کر لے اور واقعی چور ہو، اسے کہو تم مسجد میں آؤ، اللہ کی قسم اٹھاؤ یا قرآن پہ حلف دو کہ تم نے چوری نہیں کی، وہ کہے گا بالکل چلو میں ابھی قسم اٹھاتا ہوں واللہ میں نے چوری نہیں کی، قرآن بھی اٹھا لے گا، ہے چور۔ اور اسے کو اچھا ٹھیک ہے تو نے قسم اٹھا لی، ہمیں مسجد میں قسم نہیں چاہیے، ہمارے ساتھ چلو بابا اجمیر کے دربار کی کنڈی کھول دو۔ وہ کھول دے گا؟ ہیں وہ کھولے گا؟ کہے گا میرے بچے مروانے ہیں تم نے۔ دربار کی کنڈی جھوٹے کی تو بہت دور کی بات ہے، 11ویں شریف کی سبیل لگانے والے کو اگر کہو نا بابا یہ دودھ نہ دو، اللہ نام کا دودھ ہے، کیوں بابے کے نام پہ دیتے ہو؟ کہا مولوی صاحب اگر آپ کی بات مان لوں پیر میری بھینس مار دے گا۔ یہ پیروں سے، ان مزاروں سے، ان مردوں سے، ان کی ہڈیوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا ڈر اللہ کا بھی ان کے دل میں۔ دودھ روک لیں تو پیر بھینس مار دے گا، یہ تو بڑی بات ہے۔ سارا سال دودھ میں پانی ڈال ڈال کے بیچیں گے، بلکہ غلط کہہ دیا، پانی میں دودھ ڈال کر بیچیں گے، پانی میں دودھ ڈال کر بیچیں گے، اور جب عرس کا دن آئے گا تو بھینس کے تھنوں سے خالص نکال کر بابے کی نظر کر دیں گے۔ اللہ سے نہیں ڈرتے، ان مردوں کا ڈر ہے۔ ان مداروں پر کھڑے ہو کر صاحب قبر سے اپنی مصیبتیں دور کرواتے ہیں، اپنے مسائل حل کرواتے ہیں، مانگتے ہیں، اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ یہی ملفوظات اعلیٰ حضرت احمد رضا خاں بریلوی صاحب کی صفحہ اس کا 266 ہے۔ 266 پر خواجہ اجمیری کے ایک مرید کے بارے میں کہتا ہے، وہ قبر پہ آیا، ایک فقیر سوٹا لے کر روضہ شریف کا طواف کر رہا ہو۔ یہ طواف کس کا ہوتا ہے مسلمانوں؟ بیت اللہ شریف کا۔ لیکن احمد رضا خاں بریلوی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قبر کا طواف کر رہا سوٹا لے کر اور آواز لگا رہا، خواجہ غریب الدین، خواجہ معین الدین چشتی، 5 روپے لوں گا۔ دیکھو کتنے دھڑلے سے مانگتا ہے، 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک ہی آدمی سے لوں گا۔ یہ فقیر نہیں ہے، یہ جگہ ٹیکس لے رہا ہے۔ فقیر تو کہتا ہے بھائی بھلی ہو جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا ہی بھلا۔ یہ تو ڈنڈا دے کے لے رہا ہے، کہ 5 روپے لوں گا، 1 گھنٹے میں لوں گا، ایک آدمی سے لوں گا۔ کہا جب گھنٹہ گزر گیا اور کسی نے نہیں دیا، ایک وہابی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس کو خیال آیا کہ گھنٹہ گزر گیا کسی نے دیا نہیں، اس نے جیب میں سے 5 روپے نکالے اور کہا بے وقوف، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگا کرو، یہ مردے کیا دیتے ہیں۔ 5 روپے لے کے جیب میں ڈالے اور کہا واہ خواجہ واہ، دینے پر بھی آیا تو کس نامراد مردود خبیث سے لے کر دیے۔
ان مزاروں کے قیام کی وجہ سے اللہ سے تعلق ٹوٹ کر ان سے تعلق ایسے بنا کہ وہاں پر ان قبر والوں مردوں سے، جن کو استنجے کی طاقت نہ تھی، جن کو کفن پہننے کی طاقت نہ تھی، جن کو غسل کرنے کی طاقت نہ تھی، جو قبر میں اتر نہیں سکتے تھے، جو یتیم بچوں کو چپ نہیں کرا سکتے تھے، ان سے اللہ کو چھوڑ کر حاجات پوری کرنے کے لیے سوال کیا گیا۔ مزاروں کو مسجدوں سے زیادہ افضل قرار دیا گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام روئے زمین پہ سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ اللہ کی مسجد۔ لیکن جب سے یہ دربار سازی چلی، مسجدوں کی جگہ پہ ان قبروں کو افضل قرار دیا گیا۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل حج ہے، مولوی ذکریہ صاحب کی کتاب ہے۔ مولوی صاحب اس فضائل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، ذرا آپ بھی سنیے۔ صفحہ نمبر 138 ہے، 138 پہ کہتے ہیں، مدینے میں جاؤ، قبہ خضراء پر نظر پڑے، عظمت اور ہیبت اور نبی کی علو شان کا استحضار کرو، یہ سوچو اس پاک قبے میں وہ ذات اقدس ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہے، انبیاء کی سردار ہے، فرشتوں سے افضل ہے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، نبی تمام مخلوقات سے افضل ہیں، لیکن آگے سنو، مسجدوں کو چھوڑ کر قبروں کو کیسے پوجا جاتا ہے؟ کہا قبر شریف کی جگہ ساری جگہوں سے افضل ہے، اور جو حصہ نبی کے جسم مبارک سے ملا ہوا وہ کعبہ سے افضل ہے۔ بریک نہیں لگی، دھندا چل رہا ہے۔ کعبہ سے افضل ہے، عرش سے افضل ہے، اللہ کی کرسی سے افضل ہے۔ ان قبر کو بنانے پر، ان مزاروں پر بیٹھنے پر قبر پرستی اتنی عام ہو گئی کہ اللہ کی مسجدوں کو چھوڑ کر ان قبروں کو اللہ کے بیت اللہ سے اعلیٰ، عرش سے اعلیٰ، اللہ کی کرسی سے افضل۔ تو سیدھی طرح کہہ دو، کان الٹے ہاتھوں کیوں پکڑ رہے ہو کہ یہ جو پیر پڑا ہے یہ اللہ سے اعلیٰ ہے؟ جب اس کی قبر عرش اور کرسی سے افضل ہے، جو عرش پہ مستوی اللہ ہے، تو پھر یہ اللہ سے بڑھ کر ہوگا؟ مزاروں کی زیارت کے بہانے بے حیائی اور فحاشی کا ایسا سیلاب آیا، جتنے اغوا ہوتے ہیں قبروں پہ، زنا ہوتے ہیں قبروں پہ، پاؤڈر، چرس، افیون، ہیروئن، جو کچھ ملتا ہے ان قبروں کے اوپر۔ قاتل نامی گرامی قاتل ہو، سبز چولا پہن کر کسی دربار پہ بیٹھ جائے، پولیس والوں کی ماں مر جائے گی، اس کو پکڑ نہیں سکے گا، پکڑے گا تو گستاخ رسول کے پرچے کے اندر ہو جائے گا۔ قبروں پر قبہ سازی کا عمل اللہ اور اس کے رسول کی کھلی بغاوت ہے۔ لوگو، اللہ کی سچی خالص توحید کی طرف لوٹاؤ۔ میری باتیں کئی بھائیوں کو کڑوی لگتی ہوں گی، لیکن مجبور ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا قلب۔ کیسے کہہ دوں کہ یہ قبر پرستی دین اور اسلام ہے؟ آپ لگے رہو، یہ جہنم کا دروازہ ہے، یہ آخرت کی بربادی ہے، یہ دنیا کی بربادی ہے۔ یاد کر لو، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، اگر کسی کی قبر پہ میلے لگانا، کسی کی قبر پہ سجدہ کرنا، کسی کی قبر کا طواف کرنا، کسی کی قبر کی خاک چاٹنا، کسی کی قبر پہ دیا جلانا، کسی کی قبر پہ چادر چڑھانا جائز ہوتا تو سب سے پہلے یہ کام محمد رسول اللہ کی قبر پہ ہوتا۔ جب نبی نے اپنی قبر کے بارے میں کہا لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر پہ میلے نہ لگانا، میری قبر پہ عرس نہ لگانا، میری قبر پہ اکٹھ نہ کرنا، میری قبر کو بت نہ بنانا، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں اب کائنات کے اندر کوئی ایسی قبر نہیں جو قبر محمد کی قبر سے زیادہ پیاری ہو۔ جب نبی کی قبر پہ میلہ نہیں لگ سکتا، نبی کی قبر پہ عرس نہیں لگ سکتا، نبی کی قبر پکی نہیں ہو سکتی، نبی کی قبر پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، تو لسوڑی شاہ پھسوڑی شاہ کی قبر پہ بھی میلے نہیں لگ سکتے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پاکستان کے دورے پہ گئے، وہاں کے ذمہ داران محمد علی جناح کی قبر پہ لے گئے ملک فیصل رحمت اللہ علیہ کو۔ قبر پہ پہنچے تو گاڑی سے نہیں اترے، پوچھا بھئی یہ کہاں لائے ہو؟ کہا آپ کو نہیں پتا یہ بانی پاکستان کی قبر ہے، آئیے سلام کیجئے۔ بابا جھکیے ادھر، ہم تو ہر سبز جھنڈی کو دیکھ کر جھک جاتے ہیں۔ وہ مواحد تھا، وہ مواحد تھا، وہ ان کے نقش قدم پہ چلنے والا تھا۔ ایک بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا جو میرے دربار پہ آئے سجدہ کرے۔ درباری ملاؤں نے سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کا ایک ولی اس وقت کا، ایک امام وقت کا، اس نے آرڈر جاری کر دیا، فتویٰ جاری کیا، جو سجدہ کرے گا وہ بھی کافر ہے اور یہ بادشاہ بھی کافر ہے۔ اسے اٹھا کے جیل میں ڈلوا دیا۔ جب یہ ولی 70 سال کا بوڑھا ہو گیا،
وزیروں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ یہ اگر اندر ہی مر گیا تو بغاوت ہو جائے گی، نکالو، اور بہانہ کرتے ہیں آپ کے دربار کی طرف جو آنے والا دروازہ ہے اس کو چھوٹا سا بنا دیتے ہیں، کھڑکی کھولتے ہیں، اس کو کھڑکی میں سے لائیں گے تو لازمی بات ہے پہلے یہ سر اندر داخل کرے گا اور پھر کرے گا، آپ کا مطلب بھی پورا ہو جائے گا اور اس کی شرط بھی ٹوٹ جائے گی۔ اب یہ بوڑھا لاٹھی ٹیک کے آ رہا ہے، اس نے کھڑکی کو دیکھا، سمجھ گیا اس کی پلاننگ کو، پیچھے ہو کے اکڑ کے سر داخل کرنے کی بجائے پہلے ٹانگیں داخل کی، اللہ اکبر، اور پھر اپنا سر داخل کیا اور کہا یہ گردن کٹ سکتی ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک نہیں سکتی، نہ گھوڑے کے سامنے نہ سنڈے کے سامنے۔ ملک فیصل رحمت اللہ علیہ اپنی گاڑی سے نہیں اترے، کہا تم لائے ہو مجھے بابا جناح کی قبر پہ سلام کروانے کے لیے، مجھے حدیث رسول سے ثابت کر دو، میرے پاس قبر محمد رسول اللہ کی ہے، اللہ کی قسم میں اس کو سونے سے بنا کر سجدے کروں گا، ثابت تو کر دو۔ یہ توحید ہے یارو، جس کے لیے تمام انبیاء آئے، جس کے لیے نبی کا ماتھا پھٹا، جس کے لیے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اللہ کے لیے اس توحید پہ غور کرو، ایمان اور عقیدہ ایسا بنا لو، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی رب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غوث اعظم نہیں، کوئی بری سرکار بری کرنے والا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی نہیں، سارے فقیر، منگتے، بھوکے، کلاش، مجبور اور غنی کرنے والا اللہ عز و جل۔ اللہ ہم اس حال میں اٹھانا، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ ہمارے دامن کے اندر بہت گناہ ہیں ربا، لیکن اللہ ایک سوال کرتے ہیں، ہمارے دامن میں سارے گناہ ہوں گے، شرک والا گناہ نہیں ہے۔ اللہ تیری توحید کا واسطہ ہمیں جب بھی موت دینا اس حال میں دینا، تو ہم سے اے ہمارے داتا راضی ہو چکا ہو، ہم تجھ سے راضی ہو چکے ہوں، ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر جنت کے لیے ہمارے لیے دروازے کھل رہے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سوالوں کا جواب انشاءاللہ اگلے درس میں دیں گے، وقت کافی ہو چکا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک